بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں چیمپئنز ٹرافی بڑے ٹاکرے، ڈی جی خان میں مسلم لیگ نون کا پاور شو، پی ٹی آئی کی امیدوں کا ٹرمپ سے چیف جسٹس تک کا سفر، مریم نواز کا صحت کے میدان میں ایک اور بڑا قدم۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن آج جو ہے وہ سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کا میچ بڑا کمال کا میچ تھا۔ 350 کا سکور کیا پہلی ٹیم نے اور دوسری ٹیم نے چیز کرتے ہوئے اس کو عبور کیا۔ تماشائیوں کے لیے چوکے چھکے ہیں، انجوائمنٹ رونقیں پاکستان میں لاہور رونقیں بحال تھی، لیکن اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کرکٹ ایکسپرٹ راجہ صاحب بھی موجود ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو بتایا راجہ اسد علی خان صاحب، ظفر علی خان صاحب کے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، اور ہم ان کے بزرگوں کی جرنلزم کے جو معیارات ہیں اس کے تحت صحافت کر رہے ہیں، اور یہ کرکٹ کی جمع برید کرنے میں لگے ہوئے۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ کرکٹ کے میدان میں السلام علیکم شمائلہ، رضوان رضی صاحب اور امین حفیظ صاحب، بڑی اسٹار اسٹڈیڈ آج کی یہ جو پریزنٹیشن پارٹی ہے پی ٹی وی نیوز کی، بڑا اچھا لگ رہا ہے ٹو بی پارٹ آف اٹ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ اچھا، آج کے میچ کو میں تو ظاہر ایکسپرٹ نہیں ہوں اور آپ کی عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں، آج ایک بڑے سکورنگ والا میچ تھا۔ کیا وکٹ جو تھی وہ بیٹنگ وکٹ بنائی ہوئی تھی، لیکن 350 اچیو ہو جانا یہ بہت ریئر ہوا ہے کرکٹ کی ہسٹری کے اندر۔ ریئر کیا ہوا، آپ نے ساری بات کو کوزے پہ دریا کو بند کر دیا ہے، کبھی ایسا پہلے ہوا نہیں۔ اٹس اے نیو ریکارڈ آئی سی سی کا ہے 352 چیس ہونا، اور اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو کوالٹی کرکٹ ہوئی ہے، ٹاپ کلاس کرکٹ دونوں چیمپئنز ٹیمیں تھی، شاٹ میکنگ واز ایکسیلنٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آسٹریلیا اپنے 3 یا 4 سرکردہ ورلڈ ریناؤنڈ کرکٹر ہیزل ووڈ، کمنگز اور سٹارک کے بغیر آیا اور انہوں نے میدان مار لیا۔ اور میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ میں آج تو بالکل متحیر ہو گیا وہاں پر، میں نے جو کچھ دیکھا، میں کل کا میچ بھول گیا جو پاکستان اور انڈیا کا ہونا ہے، جو ایک میلگمزم تھا، ایک تو گرینجر تھا اسٹیڈیم کا، ہر چیز چمک رہی تھی، جو لائٹ ٹاورز نئے ہیں، جو سٹینڈز نئے ہیں، اور جو ایمبینس تھا دیٹ واز ایکسٹراڈنری ڈسپائٹ جو لاہورائٹس تھے۔ آپ دونوں امین حفیظ اور رضی صاحب پرانے لاہوری ہیں، اور شمائلہ بھی اس میں ایڈ ہو چکی ہیں، کہ جو کلچر آج میں نے وہاں پہ دیکھا، میں نے اس سے پہلے 96 کا ورلڈ کپ کا فائنل یہاں پر دیکھا، 87 کا سیمی فائنل دیکھا، ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں ہمیں۔ جی تو ہمارے دوست ہیں افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے بھی آپ والی بات ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی ہے کہ لاہوریوں نے مطلب کہ انہوں نے تو میچ جیتا ہے، لاہوریوں نے دل جیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دونوں ٹیموں کو جی بھر کے سپورٹ کیا دونوں کو۔ جی رائے صاحب، نالجیبل کراؤڈ تھا، میں کہتا ہوں ہر اچھی شاٹ پہ، ہر اچھی فیلڈ پر، اور آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے اتنا نوائزی کراؤڈ آج تک نہیں دیکھا، اٹ واز جیم پیکڈ، اور ٹل دی اینڈ لوگ اپنی نشستوں پر کھڑے رہے، اور بھرپور جو انرجی لیول تھا دیٹ واز ایکسٹراڈنری۔ میں کہوں گا یہ کرکٹ کی جیت ہوئی ہے۔ میں تو اس میں کل کے میچ ٹھیک ہے، جیت ہار کسی کی بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اس ایونٹ کو کامیابی سے انعقاد اس کا کر لیتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے۔ کل اگر پاکستان میچ جیتا ہے انڈیا کے خلاف تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 90% اپنے جو ٹارگٹ ہیں اس چیمپئن ٹرافی کو آرگنائز کرنے کے وہ حاصل کر لیے، کیونکہ جو وکٹ آج تھی، آپ بالکل رضی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑا ایون باؤنس تھا، اچھی کٹس لگ رہی تھی، اچھی پلز لگ رہی تھی، اور جو آؤٹ فیلڈ تھی وہ اتنی تیز تھی کہ پش ہوا نہیں، گیند نے فیلڈوں کے پیچھے چھوڑا نہیں اور وہ باؤنڈری رن تک پہنچا نہیں۔ تو بائی آل مینس اٹ واز ٹوٹل ٹریٹ for all those who were there and all those who were watching either TV or listening radio commentary۔ اچھا راجہ صاحب، کل جو میچ ہو رہا ہے، ایک تو یہ بتائیے کہ وہاں پہ پچ کیسی ہے؟ دبئی میں ہو رہا ہے میرا خیال، دبئی میں، تو وہاں پہ پچ کیسی ہے اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ پچ تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایسی ہی ہوگی، بٹ آف ٹرن ضرور وہاں پر ہوگا۔ ہمیں ایک ڈس ایڈوانٹیج رہا ہے کہ ہم نے ایک اسپنر ٹیم میں شامل کیا، انڈیا کے پاس 2 سرکردہ اسپنرز ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس آل راؤنڈرز میں کی صورت میں بھی 1-2 اسپنرز ایسے ہیں جو کہ ٹیبل ٹرن کر سکتے ہیں۔ ہمیں جو ایک ایج ہے
میں اگر پلیئرز ٹو پلیئرز، بیٹنگ آرڈر، لوور مڈل آرڈر، بالنگ، ایون پیس کی بات کروں تو انڈیا کو ہم پر ایج ہے. لیکن ہمیں جس چیز پر ایج ہے وہ ہماری قوت ایمانی اور وہ جوش ہے جو جب ہم انڈیا کے خلاف کھیلتے جس کی وجہ سے وہ خائف رہتے ہیں. ہر وقت ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمیں پاکستان ہرا نہ دے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو کل مورلی انڈیا کے اوپر ایج حاصل ہے. لیکن ہمیں یہ جھوٹی تسلیوں کے فریب نہیں دینے. جی راجہ صاحب، اگر رضوان ٹاس جیتتے ہیں تو کیا ڈیسیژن ہونا چاہیے، پہلے بیٹنگ کا یا بالنگ کا؟ میرے خیال میں یہ پہلے بولنگ کریں گے ٹاس جیت کر، لیکن ان کو گو فار دا کل جانا چاہیے. یہ اچھے چیزر نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے چیزر ہیں. ان کو پہلے اگر یہ ٹاس جیت جاتے ہیں دے شوڈ گو فار بیٹ اور میکسیمم رنز کرنے چاہیے، پلان کرنا چاہیے 300 کے قریب، اور پھر انڈیا پر پریشر ڈالنا چاہیے. انڈیا پہ دیکھیں پریشر انڈیا پر ہے، پاکستان پہ نہیں ہے. وہ بہتر ٹیم ہے ہم سے، ان پر یہ پریشر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. بنگلہ دیش کے خلاف آپ نے میچ دیکھ لیا کہ ان کے اسپنر نے کس طریقے سے تکنیکل چاہا، جو ٹاپ آرڈر بیٹسمین تھے انڈیا کے، تو انکلوڈنگ شبمن کے جس سے 100 کیے تھے. تو اگر پاکستان کے اسپنر کا جادو چل گیا جو کہ ذرا تعداد میں اور معیار میں کم ہے، تو پھر میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑے امکانات ہیں کہ اس میچ میں ایک اچھا نتیجہ دیں. فال نکلواتے ہیں، بالکل امین صاحب سے فال نکلواتے ہیں. وہ آج نہیں، میں سچ بتانے لگا تھا راجہ صاحب کو کہ آج جب میں باٹی گیٹ گیا نا، آپ کو پتہ ہے ادھر تو وہ داتا دربار کے باہر مختلف طوطا فال والے بیٹھے ہوتے ہیں. آئے ہائے ہائے، میں نے کہا کل دبئی میں انڈیا پاکستان کا دو جو روایتی حریف ہیں ان کے درمیان ٹاکرا ہو رہا ہے بڑا زبردست، اور تمام کرکٹ شائقین کی نظریں کل کے میچ پہ لگی ہوئی ہیں. میں نے سوچا امین حفیظ کیوں نہ میں طوطا فال نکالوں. راجہ صاحب میں طوطا والے کو پیسے دیے، وہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے میں نے اس کو پیسے دیے، میں کہا طوطا سے یہ فال نکلواؤ. وہ کہتا ہے جی آپ کون صاحب ہیں؟ میں کہا جی مجھے چھوڑ دیں، میں کام شہری ہوں. تو کہتا ہے نہیں جی میں فال نکالتا ہوں. میں کہا نہیں مجھے سپورٹس کی فال نکالنی ہے اور طوطا سے کہیں وہ والی فال نکالے. آئے ہائے ہائے، اس نے طوطا کو سٹک لے کے یوں اندر پنجرے سے باہر نکالا. طوطا جو ہے وہ فال کے اوپر مختلف جو لکھی ہوتی ہے نا آلریڈی پہلے سے لکھی ہوتی ہے، میں نے چونکہ اپنا سبجیکٹ بتایا تھا کہ سپورٹس ہے تو طوطا بھی بڑا سیانہ تھا. آئے ہائے ہائے، طوطا نے فال کے مختلف جو پارٹس ہوتے ہیں نا خطوط لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر چل رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں ٹھک ٹھک کر رہی تھی. تو اتنے میں نے دیکھا طوطا رک گیا ایک فال کے اوپر اور اس نے اٹھا کے طوطے والے کو دی. راجہ صاحب آئے ہائے ذرا آپ توجہ فرمائیں، وہ جو فال تھی جب اس نے پڑھنی شروع کی تو اس نے میری طرف دیکھا، مجھے کہتا ہے کہ باؤ جی آپ کے کچھ جذبات جو ہے نا کچھ زیادہ ہی سپورٹس کے حوالے سے ہیں، تو یہ فال میں پڑھتا ہوں آپ ذرا غور سے سنیں. اس نے طوطے والے نے جو طوطے نے فال نکالی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کل کا جو میچ ہے وہ زبردست ہوگا، زبردست ٹاکرا ہوگا اور یوں ہر لمحے لگے گا کہ میچ وہ جیت رہا ہے یہ ہار رہا ہے. لیکن فال کے اینڈ میں لکھا تھا کہ پاکستان کل کا میچ ون کرے گا. آئے ہائے ہائے ہائے، یہ طوطا فال نے آج پیشن گوئی کر دی ہے. ایسے ہم بھی عجیب لوگ ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. میں آخر میں یہ بات کر دوں گا کہ امین حفیظ صاحب کی جو فال ہے اگر یہ جواریوں کے ہتھے لگ گئی تو کل پھر ہیوی آڈز اگینسٹ انڈیا ہو جائیں گے اور پھر لگتا ہے کہ ان کی بھی چاندی ہو جائے گی. بالکل صحیح. چلیے بہت جی بڑا اچھا میچ ہے جی. آپ دیکھیں 8 ٹیمیں رضی دادا اس چیمپئنز ٹرافی میں ہیں اور 15 میچ ہونے ہیں پاکستان میں اور دبئی میں. یہ بڑے زبردست آپ تک آہستہ آہستہ چیمپئنز ٹرافی کے میچز کا جو ہے نا وہ بن رہا ہے. اور آج زندہ دلانے لاہور نے اپنا غیر جانبدارانہ انداز میں اسٹیڈیم کے اندر دونوں ٹیموں کو جتنا اپریشیٹ کیا ہے اور جو ماحول بنایا ہے راجہ صاحب بھی جو بتا رہے تھے، میں کہتا ہوں جی پوری دنیا نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کرکٹ لور ہے، پاکستان کھیلوں کے فروغ کا باعث بن رہا ہے، پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور یہ پاکستان وہ ملک ہے جو چاہتا ہے کہ کھیل کے میدان جو ہیں وہ آباد ہوں اور جو کھلاڑیوں کی کسی بھی لاہوریوں نے اپنا جوش دکھا دیا، ٹیموں نے اپنا جوش دکھا دیا. وہ کہتے ہیں نا رضی دادا توڑا پٹ دیا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ڈی جی خان میں توڑے پٹ دیے اس کراؤڈ نے بھی. بالکل یہ دیکھیے یہ جو جلسہ تھا ڈی جی خان کے اندر بڑا بھرپور جلسہ تھا، بہت بھرپور.
اور یہ جو ہیں وہ ہمارے وزیر پانی اور بجلی لغاری صاحب، اویس لغاری صاحب جو ہیں وہ سیکٹری بھی ہیں پی ایم ایل این پنجاب کے، اور انہوں پہلے پی ایم ایل این پاکستان کے سیکٹری جو ہیں جناب ڈاکٹر احسن اقبال صاحب، انہوں نے کیا جسے کہنا چاہیے جلسہ، اور وہ بھی بڑا بھرپور جلسہ تھا، یہ بھی بڑا بھرپور جلسہ ہے۔ وہ ناروال والے کی بات پہلے جی میں ناروال کی کر رہا ہوں، مطلب وہ بھی ایک، اور اب ڈی جی ہاں میں پرائم منسٹر، اچھا اس میں مریم نواز شریف صاحبہ گئی تھی، اس میں شہباز شریف صاحب ہیں۔ آج کل جلسہ چل رہا ہے، ایسے جلسے عموماً انتخابات سے پہلے ہوا کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ٹھیک ہے، اور ایک سال کی جو کارکردگی ہے پی ایم ایل این کی، خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے، وفاق میں تو ایک ہی کافی ہے نا ان کی اچیومنٹ کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا اور ٹریک کے اوپر واپس کھڑا کر بڑی اچھی بات۔ لیکن یہ جو صوبے کے اندر کارکردگی ہے، اسے وہ سیلیبریٹ کرنے نکلیں، اور انہیں عوام کی طرف سے ریسیپشن مل رہی ہے۔ وہ جن کے لیے چیلنج تھا کہ آپ عوام میں نہیں نکل سکتے، وہ عوام میں نکل رہے ہیں، عوام جو ہے استقبال کر رہی ہے، دیوانہ وار جسے کہنا چاہیے۔ مطلب مجھے یاد پڑتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو جب وہ سائفر لے کے نکلے تھے ایوان وزیر اعظم سے، اور سلمان کے والد صاحب، ہاں جی، آج انہوں نے ویسے بیٹوں سے بات بھی کی ہے، اور ان کی پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ حزب سابق جو ان کے بھونپو ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ جناب ہزاروں لاکھوں کیڑے ان کے سیل کے اندر اکٹھے ہو چکے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو وہ پھر ہمارے دوست ہیں ممتاز بھٹی صاحب، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہزاروں کیڑوں کی موجودگی میں وہ میرا مطلب ہے بچوں سے باتیں بھی کرتا رہا ہے اور سارا کچھ کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود ہزاروں کیڑے بھی وہاں پہ موجود رہے اور وہ بھی موجود رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے صاحبزادگان سے بھی آج گفتگو کی ہے، وہ روزانہ ایک نیا ٹارگٹ رکھتے ہیں اور اس ٹارگٹ کے اوپر ہٹ کرتے ہیں، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شور مچاتے ہیں، وہ ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں۔ اچھا خیر، یہ جلسہ تھا، یہ جلسہ اس حوالے سے بڑا میننگ فل تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ جو بانی نے سائفر لے کے جب وہ نکلے تھے، انہوں نے 70 کے قریب جلسے کیے تھے، تو اس وقت انہوں نے جو یہاں پہ جلسہ کیا تھا، اگر اس جلسے کو اور آج کے جلسے کو کمپیئر کیا جائے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا، کوئی تقابلی جائزہ ہی نہیں بنتا۔ صحیح۔ اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کیسے فیصلے؟ مطلب کوئی مطلب کہ لوکل باڈی کے انتخابات کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، اس طرح کے فیصلے بڑے سننے میں باتیں آ رہی ہیں۔ نہیں، انہوں نے لوکل باڈیز ایکٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے لوکل باڈیز جو ترمیمی بل ہے وہ سارا تیار کر لیا ہے، اسمبلی میں وہ سب کمیٹی میں اپروول بھی ہو گئی ہے، اب وہ کیبنٹ میں آئے گا، مطلب وہ تیاری بلدیاتی انتخابات کی پنجاب میں۔ مجھے سیکٹری بلدیات بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک جو ہے بیوروکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے مکمل کر لیا ہے، اب بال گورنمنٹ کی کورٹ میں ہے، گورنمنٹ اس پہ غور کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خود بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہمارے بلدیاتی اداروں کا انتخاب ہونا چاہیے، لیکن شمائلہ آج جو ڈی جی خاں میں جلسہ ہوا ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب مجھے جس انداز میں لگے ہیں جیسے وہ مائک یوں ہٹا دیتے ہیں، ایسے جذباتی ہو گئے، زمانے میں کیا کرتے تھے، آج بھی انہوں نے ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا جو میچ تھا نا، بھی میچ تو کل ہونا ہے، کا میچ ابھی جو کھیل کا میچ کل ہونا ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج جو ترقی کا میچ معاشی میدان میں ترقی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی بات انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ اگر ہم نے بھارت کو ترقی کے میدان میں پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام بھی شہباز شریف ہے۔ اس طرح انہوں نے مکہ مار کے مزے کی بات ایک اور جو مجھے یاد آئی ہے کہ آپ لوگ بھول گئے، بلکہ آپ اسپیشلی، کہ ہمارے پرائم منسٹر سائیں کے شہر میں گئے ہوئے، لبو لہجہ بھی دیکھیں، آج سائیں کو یونیورسٹی دے ہیں کہ آؤ سائیں مل کے پڑھوں۔ اس کا مطلب ہے کہ سائیں نہیں جیتتا تھا ہمارا وہاں سے، دیکھیں جی، اگر یونیورسٹی کھل گئی۔ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے آج جو بڑا اعلان کیا ہے، انہوں نے جنوبی پنجاب میں
انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی خاں میں کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان کیا ہے. راجن پور میں سائیں کے شہر میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے تو آج وہ وعدہ بھی جو ماضی میں بطور خادم اعلیٰ وہ کام کرتے رہے, انہوں نے بتایا کہ 2010 میں جب سیلاب آیا تو دن رات سب سے زیادہ کام شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے کہیں کیا ہے تو جنوبی پنجاب مجھے میں لگتا ہے کل کے پروگرام میں 2010 میں ہاں جی جب میں اس وقت ڈان نیوز میں تھا, ایک پرائیویٹ چینل ہے, دادا تو ہم اس کی کوریج کے لیے بھی وہاں پہ گئے تھے اور شہباز شریف صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا. جی میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کل کے پروگرام سے پہلے سائیں کا گلہ آ جانا ہے کہ تسی آئے ہو اور دسیا ہی نہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. And the fifth wicket is down. آج کا کھیل پاکستان کے لیے جیتنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے. We have to win this match. کیپٹن کو گراؤنڈ میں بھیجو, وہ اس گیم کو چینج کر سکتی ہے. Captain, you're next. Win this game for us. And the skipper comes in the ground. کیا مریم اس گیم کا رخ بدل پائے گی؟ مریم پچ پر سیٹ, کراؤڈ دل تھامے ہوئے. Can she do it? اور یہ گیم باؤنڈری سے باہر. یہ ایک اور گیم, پھر ہوا میں اور پھر باؤنڈری کے باہر. And another sixer. ایک اور چھکا, ایک زبردست اننگز. اور یہ بال فیلڈ سے باہر. Another great boundary. ایک ہی اوور میں 6 چھکے. Well, that's a huge sixer. All 6 balls and big sixers. Mariam has changed the game. اور یہ ایک تاریخی سینچری, صرف 1 سال اور اتنے چھکے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اور رضی دادا, جی ایک وزیر اعظم تھے جو کہیں بھی جاتے تھے تو مانگنے ہی جاتے تھے صرف. ایک یہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں, جدھر بھی جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ دیکھ کے آ رہے ہیں. ہاں مجھے تو وہ نہیں بھولتا نا, وہ جو ہزارہ کے لوگ جو تھے وہ شہید کیے گئے تھے اور وہ ان کی ڈیڈ باڈیز رکھ کے بیٹھے تھے اس پہ کہ ہمیں پرسہ دے کوئی آ کے ریاست کا ذمہ دار. تو انہیں پوچھا گیا کہ ہم آئیں گے پرسہ دینے تو آپ ہمیں کیا دیں گے, ٹھیک ہے. اور مجھے تو وہ چن کے باقاعدہ جھجری آ جاتی ہے, میری تو ریڑھ کی ہڈی کے اندر سنسناہٹ پھیل جاتی ہے کہ کوئی انسان اس طرح کے موقع پہ ایسی بات بھی کر سکتا ہے. لیکن خیر ذات سے آگے کچھ سوچتے ہی نہیں. میں نا پچھلے جو پروگرام ہے اس کی ایک بات رہ گئی جو میں باقاعدہ فرمائش تھی میرے سے آج میرے ایک رسپیکٹیبل کولیگ کی جو ریڈیو پاکستان میں کام کرتے ہیں اور ان کا تعلق بہاولپور سے ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات قوم کے گوش گزار کیجئے کہ اس وقت فار ایسٹ سے یعنی مشرق بعید سے چھوٹے جہازوں کی فلائٹ جو سینٹرل ایشیا کو جاتی ہیں, جس کے اندر آذربائیجان ہے, جس کے اندر آرمینیا ہے, پھر یہ ترکمانستان ہے, ان کو جو ریاست جاتی ہیں نا, وہ چھوٹے جہاز 737 یا 320 ہونے کے باعث ان کو راستے میں رک کے فیول لینا ہوتا ہے. اور وہ فیول لینے کے لیے رکتے ہیں نئی دلی, جو کہ ان کے ایئر روٹ سے ہٹ کے آتا ہے, نمبر 1. پھر نئی دلی ایک مصروف ترین ایئرپورٹ ہے اور وہاں پہ ان کو کئی سرکل کے اوپر, کئی لیول کے اوپر چکر لگانے پڑتے ہیں اور وہ بھی ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اگر آپ اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ قرار دے دیں, 2 ایئرپورٹ, ایک انہوں نے بہاولپور کہا اور دوسرا ڈی جی خان کہا,
صحیح. تو یہ ان کے روٹس کے اوپر آتے ہیں, ان کو ڈیویٹ نہیں کرنا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, یہاں پہ ان کو آدھا گھنٹہ 20 منٹ ہولڈ تک کروایا جاتا ہے. ایئر ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا. فضا میں ہولڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا, وہ آئیں گے, ریفیولنگ ہوگی. اور تیسری بات جو اس کا اکنامک پہلو ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ریفائنریز چل رہی ہیں نا آئل کی, ان کے اندر جو جیٹ فیول, ہر فیول پیدا ہو رہا ہے نا, جو جیٹ فیول بناتے ہیں ہم, وہ سرکار کو سبسڈی دینی پڑتی ہے کہ بھائی آپ یہ ایکسپورٹ کر لو کیونکہ ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن نہیں ہے. اور اگر ہم ان دونوں ایئرپورٹ کو اس طرح آپریشنلائز کر دیتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کی 20-25 فلائٹس وہاں پہ اتر جائیں اور 20-25 ادھر اتر جائیں, ان دونوں ہماری ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی بھی نکل آئے گی, ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے. نہیں رضی دادا, یہ جو ہمارا بہاولپور ایئرپورٹ ہے نا, آپ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں, یہ آلریڈی ایک فیزیبلٹی بن چکی ہوئی ہے. اچھا, کہ بہاولپور ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اگر درجہ دے دیا جائے اور اس پہ یہ اس میں جو سہولتیں فراہم کر دی جائیں, تو صرف بہاولپور ایئرپورٹ سے پاکستان سول ایوییشن جو ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو جو اس میں ریونیو آ سکتا ہے انٹرنیشنل فلائٹس کی وجہ سے, وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا کراچی ایئرپورٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. دیگر بینیفٹ اس کے بہت ہوتے ہیں, اتنے ریونیو زیادہ کو چھوڑ دیں, اس کے دیگر بینیفٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور میرا مطلب ہے کہ وہ بہرحال سر آپ نے کہا تھا, وہ چونکہ کولیگ ہیں ہمارے بہت رسپیکٹیبل, تو انہوں نے کہا تھا, تو ہم نے کہا ہم یہ بات رکھ دیتے ہیں. ان کے بہاولپور کے وسیب کی بات تھی, تو ہم نے نہیں, کہا آپ کہ جو آپ سابق ہمارے وزیر پرائم اعظم منسٹر کی کے جلسے سے نکل کے اپنے دوست کی بات پہ چلے گئے. بالکل آپ نے اپنے پروگرام میں دوست کو کہا ہے جی ان کا میسج عوام تک ضرور پہنچنا چاہیے. اور چونکہ پرائم منسٹر نے ڈی جی خان کے ہوائی اڈے کو بین الاقوامی ہوائی اڈا قرار دینے کا اعلان کیا ہے, تو میں نے وہاں سے لیڈ لے کے تو میں نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ ہم پہنچا دیں. اب آپ آ جائیے اگلی طرف. یہ صرف مانگنے جاتے تھے, یہ دینے گئے, یہ دینے گئے, وہ اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتے, اور انہوں نے اپنی ذات اپنی ملک کی خاطر جو ہے اپنی سیاست قربان کی, تو آج عوام کے اچھے دن آیا نا. میں کہتا ہوں آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو بانی کو جواب دیا ہے نا نام لیے بغیر, انہوں نے کہا جی ہم پر ایک وزیر اعظم تھے اور وہ الزام لگاتے تھے کہ ہم جاتے ہیں مانگنے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ چلیں ہم مانگنے چاہتے ہیں, آپ ادھر کیا پیسے بانٹنے جایا کرتے تھے. مطلب انہوں نے نام لیے بغیر, پرائم منسٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے مہنگائی کم کی ہے, ہم یہ 40% سے شرح مہنگائی جو ہے اس کو 4% پر لے کر آئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو بار بار اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں نا, چڑھائیاں کرتے ہیں, اگر آپ چڑھائیاں نہ کریں اور دہشت گردی پاکستان کی جان چھوڑ دے تو ہم اتنی اونچی اڑان اڑ سکتے ہیں کہ ہم بھارت کو بھی معاشی ترقی میں پیچھے چھوڑ دیں گے. اچھا مجھے یاد آئی, وہ کہتے ہیں نا وہ ایک گل ود گئی ہے اور مایوسی مختاریہ ود گئی ہے. منہ آئی گل نہ رہندی ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, اور وہ بات ہے کہ یہ وہ موسم ہے جب میکسیمم سبزیاں آتی ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ اچھی اشرافیہ کی آبادیوں میں جہاں پہ ریٹ ہائی ہوتے ہیں وہاں پہ ٹماٹر 50 روپے کلو بک رہا تھا. اور مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ پچھلے ہفتے سے کراچی میں بھی یہی سما ہے. اور اگر ہماری خواتین تھوڑی سی قربانی دیں اور اس ٹماٹر کو خرید کے اس کے پیسٹ ویسٹ بنا کے سٹور کر لیں تو اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو کر لیں جو کہ ہم نارمل گھروں میں کرتے ہیں, ایک تو آپ کو وہ سستے داموں مل جائے گا, اور دوسرا اس کسان کی مدد ہو جائے گی جس کا اس وقت دھوپ تھوڑی سی تیز پڑنے سے ایک دم پھل میچور ہوا ہے اور اس کا بائر نہیں ہے مارکیٹ کے اندر, اور اسے تھرو اوے پرائس پہ بیچنا پڑ رہا ہے. میں نے ایک کسان سے پوچھا کل, تو انہوں نے بتایا کہ 10 سے 12 روپے پر کے جی اس پہ لاگت آتی ہے زمین نکال کے, زمین کا خرچہ یا ٹھیکہ نکال کے, اور یہ مشکل سے 15 سے 20 روپے بکتا ہے اگر اس طرح کا موسم آ جائے, جو کہ آ گیا ہے. کیونکہ ایک دم تیز دھوپ پڑی, وہ میچور ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر آہستہ آہستہ سردی جاتی اور دھوپ آہستہ آہستہ آتی تو پھر وہ اس طرح نہ ہوتا, تو وہ انہیں مجبوری ہے, ادروائز وہ گل جائے گا. صحیح گل جائے گا. تو وہ اسے توڑ کے لا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ
ون ون سچویشن ہو جائے گی. جی آج تو ویسے بھی آپ خدمت خلق پہ لگے ہوئے ہاں بہت ضروری بہت ضروری ہے میسج بھی دینے. بہت ضروری. میں نے تو امین صاحب کی بات پکڑی تھی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں نے کہا مختاریہ مایوسی بہت ود گئی, مایوسی بہت ود گئی. ود گئی ہے. وہ جو کل ہم سیاں کی بات کر رہے تھے نا, وہ جو چٹھی والے سیاں تھے, نہ فون آیا نہ چٹھی آئی نہ میسج آیا, کچھ نہیں آیا. اب ان گلے تو بہت ہے نا, اب گلے جو ہے امریکہ سے ہوتے ہوئے چیف جسٹس تک پہنچ گئے ہیں. ہاں اب یہ گلہ کس کا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب, اگر میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں, بتائیں. امین حفیظ صاحب جی پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں جن میں حامد خان صاحب سر فہرست ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ میرا چیف جسٹس آج بھی کوئی اور ہے. ہاں ہے نا, نام لیا انہوں نے, میں احتیاطاً نام نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. ان کی پارٹی کی ساری قیادت جو ہے چیئرمین سمیت وہ جاتی ہے اس چیف جسٹس صاحب کو, ملتی ہے, اسے مبارکباد پیش کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ جناب ہمارے یہ بانی کے مسائل ہیں. ویسے اندر انہیں ڈانٹ بھی پڑی ہے. انہیں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو جوڈیشل ریفارم کمیٹی کے حوالے سے بلایا تھا, ٹھیک ہے, آپ اپنے بانی کا رونا لے کے بیٹھ گئے ہو. ٹھیک ہے, 2 دفعہ انہوں نے ڈانٹا. شریف آدمی یہی کر سکتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے, جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی, ان کے رہنما تھے, ان کو یہ کہا کہ آپ سسٹم کے اندر رہیں, آپ والا مشورہ, اور یہ بائیکاٹ والا جو آپ لوگوں کا طرز عمل ہے اس سے آپ گریز کریں, اور وسیع تر ملکی مفاد میں جو سیاسی نظام ہے, جمہوریت ہے, اس کو آپ چلنے دیں. اور یہاں تک بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے اس ڈیلیگیشن کو, پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے آپ شکایتی کو, ڈیلیگیشن کہیں, ہاں مطلب وہ تو ان کو تو عادت ہی ہوگی نا, ڈیالہ بھی جانا ہے تو شکایتیں کرنی ہے, جس کو بھی ملتے ہیں شکایتیں کرنی ہے. اور اتنا لمبا جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو شکایات کا اور اپنے مطالبات کا ان کے آگے اظہار کیا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ بھی ہم سارا ایکسپلین کر سکتے ہیں. اچھا نہیں, مجھے بات پوری کر لینے دیجیے گا یہ والی. انہوں نے ان سے مل کے انہیں چیف جسٹس آف پاکستان تسلیم کر لیا, جو کہ نہیں کرتے, ٹیکنیکل جو وہ نہیں کرتے تھے, کل تک نہیں کرتے تھے, ٹیکنیکلی انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا. نمبر 1. اور نمبر 2, وہ جو خط لکھ رہے تھے ان کی پینٹ کے اندر چھرا گھونپ دیا. ہاں صحیح. ٹھیک ہے نا. کل تک حامد خان صاحب کہتے تھے کہ میرے چیف جسٹس تو وہ ہیں, ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نئے چیف جسٹس کو ریکگنائز بھی کرے اور ان کی خدمت کے اندر جو تھا وہ اپنی گزارشات بھی پیش کر رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انہیں ٹیکنیکلی نہیں, سیدھے سباؤ چیف جسٹس تسلیم کر لیا ہے. تو پھر وہ 26ویں ترمیم کے خلاف تحریک کیا ہوئی؟ جب مرضی دوبارہ چلا لیں گے. نہیں بھئی, جب آپ نے انہیں تسلیم کر لیا تو 26ویں ترمیم بھی تسلیم ہو گئی نا ساتھ میں. جائیں گے نا, یو ٹرن بھول گئے. 26ویں ترمیم تسلیم ہو گئی, اب آپ مکرتے رہیے, وہ ریکگنائز ہو گئی. آپ نے 26ویں ترمیم کے تحت بننے والے چیف جسٹس کو تسلیم کر لیا, بالکل, اس سے مل کے آئے, اس کو مبارکباد دی اور اسے تسلیم کرتے ہوئے اپنی شکایات کا انبار سامنے رکھ دی. ہاں, کیونکہ امید ہے نا کہ چیف جسٹس ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں اور یہ مطالبات رکھتے ہیں ان کے آگے. مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ چیف صاحب نے وہی بات کہی جو ایک چیف صاحب دوسرے چیف صاحب نے کچھ دن پہلے کہی تھی کہ اچھا وہ چیز آئے گی تو میں پرائم منسٹر کو بھیج دوں. ظاہر ان کے مطالبات سارے اکثریت جو تھی وہ تو پولیٹیکلی ہے نا, ایگزیکٹو کے ڈیسیجن ہے نا, ایگزیکٹو کے ڈیسیجن ہے. تو جو ہے انہوں نے تو صاف انکار کر دیا ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے الگ ہونے کے بعد جوڈیشری کے ججز جو کہ آئین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ بار بار یہ بات آبزرویشن کی شکل میں کہتے رہتے ہیں, ججمنٹ کی شکل کے اندر دیتے رہتے ہیں کہ جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اور ویسے بھی عدلیہ جو فیصلے کرتی ہے اس پر عمل درآمد کرنا, اس یا کو کرانا, یقینی بنانا یا کرانا, یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. تو ان کا کام ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, اور عدلیہ کے اس فیصلے کو جو ریاست ہے, جو حکومت ہے, وہ عمل درآمد کرتی ہے, نہیں کرتی, اپیل میں جاتی ہے, وہ ایک الگ پروسیجر ہے. لیکن پی ٹی آئی نے آج جو شکایات کی ہیں ان شکایات میں پھر لکھ کے کہہ دیا ہے
کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں، لاپتہ افراد کے بارے میں ہیں، ہم سے قانونی جو ہے نا وہ ہمیں گرفتاریاں کی جاتی ہیں، ہمیں جو وہ نشانہ بنایا جاتا ہے ظلم و ستم کا، مطلب ایک لمبی چوری جو فہرست تھی. اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ بانی سے ہماری ملاقاتیں کراتے ہوئے حکومت ہچکچاہٹ کرتی ہے، ملاقاتیں نہیں کراتی. ملاقاتوں یار کی میں اجازت کہتا دے تو ہوں، وہاں جا کے آپ تھپڑو تھپڑی شروع ہو جاتے ہیں، ملتے تو پھر نہیں، آپ بھول جاتے ہیں. اور میموری انہوں بڑی نے کم ہے ان چیف کی. جسٹس آف پاکستان کو نا تھوڑا غصہ بھی دلانے کی کوشش کی، لیکن آفٹر آل وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. کہتے ہیں یہاں تک بھی یہ اس میٹنگ میں کہا گیا کہ حکومت آپ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتی، مطلب آپ ہمارے بارے میں. لیکن ہمیں نا وہ جو اعلامیہ جو جاری ہوا ہے نا وہاں تک محدود وہاں تک رہنا چاہیے جو اعلامیہ اچھا، جاری جو ہوا. انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ سسٹم کا حصہ رہیں تو وہ اور کیا مان بائی لیں گے کار اب؟ سے گریز مانیں کریں. گے اب؟ ہیں؟ مانیں گے اب؟ نہیں، اس پہ بن گوہر ہے صاحب نے سسٹم باہر کا آ کے کہہ دیا، رضی دادا ایک منٹ، بیرسٹر گوہر نے باہر آ کے کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا عمل نہ رکا تو ہم عید کے بعد یعنی کہ رمضان کے بعد ہم احتجاج پہ چلے جائیں گے. دھمکی بھی اچھی لگا بات دی ہے. ہے. لیکن آج جو دوسری اچھی بات یہ ہے انہوں نے وہ خود ہے کہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہے جی، وہ ریگولر بنیاد پہ ہو رہا ہے اوکے. اور آج بھی اجلاس ہوا ہے. اور وہ جو اکبر ہے، کیا نام ہے، جنید اکبر جنید صاحب، اکبر. انہوں نے صدارت کی ہے اور بہت سارے آڈٹ پیراز اور آبجیکشن جو ہیں وہ انہوں نے نپٹائے ہیں ٹھیک ہے. اور ہدایات پاس کی ہیں پارلیمانی کمیٹی نے. تو ٹھیک ہے، بائیکاٹ بھی جاری ہے، تو اتنا لمبا کیوں تھا؟ دھمکیاں بھی جاری ہے، دھمکیاں بھی جاری ہیں، بائیکاٹ بھی جاری ہے. لیکن منتیں بھی جاری ہیں. نہیں، لیکن جب آپ کمیٹی کے اجلاس میں آتے ہیں نا تو آپ کو ڈیلی الاؤنس بھی ملتا ہے، گاڑی کا پیٹرول بھی ملتا ہے اور بھی بہت کچھ ملتا ہے. تنہا بھی تو یہ ملتی بھی ہے، میڈیکل بھی ملتا ہے، Allowances سب بھی ملتے ہیں. تمام ایک ارکان اسمبلی تیر کو سے اتنے سب کو ملتا ہے. سارے شکار چل رہے ہیں، مطلب گلے بھی، احتجاج بھی، یو ٹرنز بھی، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا جیسے میرے سے یہ بات دلہن ہضم ہوتی کرنا ہے نا. ایک دم سے ایک امین منٹ، حفیظ ایک بڑی منٹ، ایک مشکل منٹ. ہو رہی ہے. میں نے یہاں بریک لینی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ایک اور اچھی خبر ہے رضی دادا. مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب ہیلتھ کو لے کے ایک اور پروجیکٹ کا انہوں نے اناؤنس کر دیا. ہیلتھ کمیونٹی سینٹر کچھ اس طرح سے بنانے جا رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ اور کیا 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 ہوگا؟ دیکھیے دوسرے صوبے کے چیف منسٹرز کچھ اور کہتے ہیں، بہت یہاں ضروری کچھ ہے، اور ہو رہا بہت ہے. ضروری ہے. وہ انہوں نے بھی یہ بہت ضروری ہے، یہ کمیونٹی کو انوالو کرنا اس کے اندر. جو بھی کام اب تک وہ کر رہی ہیں وہ تھے بہت ضروری، لیکن رکے ہوئے تھے، کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا. لیکن باقی صوبوں کے لیے بھی یہ اتنے ہی ضروری ہیں جتنے کہ پنجاب کے عوام کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میرے ایک قریبی، ہم نے تعریف کی تھی پچھلے دنوں گمبٹ میں جو کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے سندھ میں. تو ہمیں ہمارے ایک دوست نے بتایا، عزیز دوست نے، کہ وہ اپنی والدہ کو لے کے گئے تھے
تو وہاں پہ MRI مشین نہیں چل رہی تھی، تو انہیں کہا گیا کہ باہر سے یہ ٹیسٹ کروا کے لائیں. تو ان کی والدہ اسی موومنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جب اتنی تعریف کی ہے وہاں پہ اس ادارے کی، تو یہ بھی ذرا ساتھ میں بتا دیجئے گا کہ وہاں پہ ایسے بھی ہو رہا ہے. تو متعلقہ ذمہ داران جو ہیں اس کی طرف نوٹس لیں. اور مراد علی شاہ صاحب اس معاملے میں کافی حساس واقعہ ہوئے ہیں. تو شاہ جی آپ فنڈ دیتے ہیں تو یہ جواب مانگنا بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ فنڈ اس طرح نہ ہو. اور میرا مطلب ہے کہ میں نے کہا کہ ہم نے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر جو خدمات ہیں اور مراد علی شاہ صاحب کی جو اس کے لیے فیاضی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اگر مریضوں تک وہ حق نہیں پہنچ رہا تو اس کو بھی کی ہم نے نشاندہی ہی کرنا نشاندہی بھی ضروری ہے تاکہ شاہ صاحب جو ہیں اس چارپائی کے نیچے بھی ڈانگ پھیر سکے. تو اب رضی دادا یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو مریم نواز پروگرام سنے پورا نام مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز، یہ بات کیا ہے؟ چیف منسٹر یہ چاہتی ہیں کہ جو کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیلتھ سروسز ہیں ہم اس کے لیے ایک الگ سسٹم بنا دیں، اور اس کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا لیڈی ہیلتھ ورکرز جو پنجاب میں اس وقت تقریباً جن کی تعداد 39,000 کے قریب ہے، 39,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ ضم کر دیا گیا اس میں. اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نجی شعبے کے تعاون سے پرائیویٹ سیکٹر سے مزید 20,000 یہ ہیلتھ انسپیکٹر ریکروٹ کیے جائیں گے، یعنی کہ نجی شعبہ ان کو رکھے گا. تو یہ تقریباً 60,000 یہ کمیونٹی ورکرز گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اور یہ ابتدائی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو آج ہائی لیول میٹنگ کی تھی جس میں چیف سیکرٹری تھے، منسٹرز تھے، یہ ہیلتھ کے سارے لوگ تھے، PND وغیرہ تھی، یہ سارا ان کی ہیلتھ کی ٹیم تھی. تو چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ ویژن یہ ہے کہ وہ ہیلتھ سروسز سے ریلیٹڈ 60,000 ورکرز کے ساتھ 47% آبادی کو کور کریں گے. اور اس میں پولیو جو تقریباً ہر مہینے 2 مہینے بعد وہ اس کے بچوں کو 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو جو پنجاب میں کم ہوتا ہے، وہ جو افغان مہاجرین کی بستیاں ہیں جو کہ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اس بنیاد پہ پولیو ورکرز پہ حملے کرتے ہیں کہ اگر ان کو قطرے پلائے گئے تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پوچھی جائے گی، اور آئیڈینٹیفیکیشن وہ چھپانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ اللیگلی پاکستان میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ پولیو ورکر کے اوپر حملے کرتے ہیں اور اپنے بچوں پر بھی ظلم کرتے ہیں. جب پولیو ٹیم کے اوپر حملہ کریں گے، دیکھیں نا آپ یہ بات پولیو کے ورکر، دیکھیں مجھے ایک بات کہہ دینے دیں، میری بات یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو کچھ بمبار بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو پولیو تو بہت چھوٹی چیز ہے، جاری رکھیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری پولیو ورکر جو ہیں، یا آپ کسی بھی ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، بس اڈے پہ چلے جائیں، کسی پبلک مقام پر چلے جائیں، کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی ڈسٹرکٹ رورل اور جو سب سے بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہاں پہ چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو پولیو ورکرز نظر آتے ہیں. اور بیگ اٹھایا ہوتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، برف باری ہو، آپ نے وہ مختلف تصاویر دیکھی ہوں گی. ہیلتھ ورکرز کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ یہ جس طرح ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹا کے آواز دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی 5 سال تک کی عمر کا بچہ ہے تو اس کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائیں، کیونکہ ہر مہم میں ہر بار 2 پولیو کے حفاظتی قطرے پلانے سے آپ کے بچے ہمیشہ کے لیے پولیو جیسے موذی مرض سے بچ جائیں گے. کیونکہ اگر ایک دفعہ پولیو کسی بچے کو ہو گیا تو پھر اس کا علاج نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ داد دیں بلے گیٹاں والے کو، اپنے بل گیٹ پائے ان کو، یعنی کہ وہ مسلسل فائنانس کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ملینز آف ڈالر ہر سال دیتے ہیں، اور آپ نے مفت میں بچے کو پولیو سے بچاؤ کا حفاظتی قطرے پلانے ہیں، آپ وہ نہیں پلا رہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ پاکستان واحد ملک رہ گیا، ایک اور ہے جہاں پہ پولیو کا مرض ابھی باقی ہے، اور جو اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے آنے والے لوگ پاکستان میں پولیو ورکر پہ حملہ آور ہوتے ہیں تاکہ ان کی اللیگیلٹی نہ پکڑی جائے. وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں پولیو ختم ہو گیا، افغانستان میں پولیو ختم ہو گیا سر. ٹھیک ہے، آپ اندازہ کیجئے
کہ وہاں سے بھاگے ہوئے بھگوڑے جو ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کی جان بچانے کے لیے جب ان کو پولیو کے قطرے پہنچانے کے لیے ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے ریچ آؤٹ کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر گولیاں برساتے ہیں اور ان میں سے کئی لوگ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. پچھلے ہفتے کیمپین تھی، اس کیمپین کے اندر پھر 2 اٹیک ہوئے ہیں اور ان 2 اٹیک کے اندر میرا خیال ہے 3 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. تو یہ زیادتی ہے، بالکل زیادتی ہے. ویسے ابھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پنجاب میں، لیکن ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ہماری وزیر اعلیٰ ایک سے بڑھ کے ایک نیا منصوبہ دے رہی ہیں. کیا یہ اس سے بڑی اور ترقی کیا ہوگی جو پنجاب میں ہو رہی ہے؟ اچھا کیا دیکھتے ہیں؟ لمبے والا نظر، وہ پرانی نظر ڈالے نا، اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس سپیڈ سے انہوں نے اپنا پہلا سال مکمل کیا ہے، اگر وہ 1 سال اسی سپیڈ سے انہی پروجیکٹ کو فالو اپ کر لیں، نیا کوئی نہ کرے، صحیح، انہی پروجیکٹ کو فالو اپ کر لیں، ان کا فالو اپ سیکھ کر لیں، دیکھ لیں. بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں رکے پڑے ہیں، مطلب جیسے کہ وزیر آباد کا جو کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہے اسے فل کیپیسٹی کے اوپر جانا ہے ابھی. لاہور کا جو ڈینٹل اپنا کالج ہے، وہ جو دانتوں کا ہاسپٹل جو پہلے وہ بادشاہی مسجد کے بادشاہی پاس تھا، مسجد اب یہ کے نیا پاس بن گیا ہے. نیا اس کی بلڈنگ مکمل ہوئی پڑی ہے، کم از کم 8 سال ہو گئے ہیں. صرف اس میں منتقل کرنے کی اجازت اکوپمنٹ بھی آ چکا ہے وہاں پر. اکوپمنٹ بھی، وہ عبد الوحید صاحب ہیں جو ڈینٹسٹ پرنسپل ہیں یہاں پر، وہ اس کے بھی پرنسپل بنے ہیں. انہوں نے مجھے پچھلے دنوں بتایا کہ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے ہدایت جاری کی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سپیڈ اپ کیا جائے. اور اس کا آؤٹ ڈور تو میرا خیال ابھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا، ہاں آپ ڈاکٹر صاحب کی واقفیت ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی واقفیت بھی ہے. ادھر ڈینٹل ڈاکٹر جو ہے نا، آپ کو یاد ہے جب امین آپ نے مجھے لے کے جانا ہے وہاں. میں کہتا ہوں جی کیا اس پروگرام میں ہم صرف آپ کے لیے ہم بانی سے دعائیں کرواتے ہیں؟ ان کے دانت ایسے تیز ہو جائیں گے کہ یہ مٹن کرائی، چکن کرائی اور روسٹ گوشت ایسا کھائیں گے، لوری بادشاہ بن جائیں گے. لوری بادشاہ بن جائیں گے. جتنے بھی یہ پروجیکٹس آ رہے ہیں رضی دادا، اس سے لوگوں کو نوکریاں بھی تو مل رہی ہیں. نہیں دیکھیے، ریاست جو ہے، میں اس کو ایک تھوڑا سا اکنامک اسپیکٹ بتا دوں. ریاست 1 روپیہ خرچ کرتی ہے نا، تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ 79 روپیز خرچ کرتا ہے اس کے ساتھ، اور اکانومی کو امپیکٹ 80 روپے کا ملتا ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے. صحیح. تو ریاست نے سال کا اگر 600 ارب روپے 650 ارب روپے کا پنجاب کا بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کا، اور رننگ کا دوسرا ہے، تو ریاست نے اگر 1000 روپیہ خرچ کیا ہے، کسی بھی 1000 ارب روپیہ، تو اس کے ساتھ آپ اندازہ فرمائیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کتنا خرچ کرے گا یا اس کا خرچ اس میں شامل ہوگا. یہ سارا جو جب گھومے گا سرکل. اور جس بات پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے اندر اگر 2.25 لاکھ روپیہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ہے تو ایک روزگار پیدا ہوتا ہے. تو اب آپ اس رقم کو تقسیم کر لیجئے 2.25 لاکھ، اور یہ روزگار کے نئے مواقع پیدا. اور یہ جو مریم نواز شریف کمیونٹی ہیلتھ سروسز نیا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں شمائلہ بتا رہے تھے روزگار ہوگا. 20,000 نئے جو ہیلتھ انسپیکٹر بھرتی کیے جائیں گے پرائیویٹ شعبے سے، 20,000 لوگوں کو روزگار ملے گا. جی میں عرض کر رہا ہوں وہ تو براہ راست ہو گیا نا. میں بالواسطہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے بعد جن لوگوں کو روزگار ملنا ہے وہ والی جابز ہوں گی جو سرکار ڈیولپمنٹ اور کرنٹ ایکسپینڈیچر کرتی ہے. ان ایکسپینڈیچر کے نتیجے کے اندر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جابز پیدا ہوتی ہیں. مطلب ساڑھے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 600 ارب روپے کا، اور مریم صاحبہ کا جو ارادے مجھے لگ رہے ہیں انہوں نے پورا خرچ کر لینا ہے. پنجاب کے اندر کیپیسٹی کے ایشو رہے ہیں کہ ہمارا 100% ڈیولپمنٹ کا بجٹ خرچ نہیں ہو پایا. پنجاب کے اندر بڑے ایشو رہے ہیں جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں. مجھے تو میرے تو بار بار آنکھوں اور ذہن کے اندر سائیں آ رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہوں گے یہ
कैसे कर रही हैं, मेरे होते हुए तो ये कुछ भी नहीं था। बात ये, मैं आखिरी बात कर दूं, यहाँ फिर टाइम खत्म हो जाता है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात कर दूं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पिछले दिनों एक जलसे में कहा कि मुझे इल्जाम लगाया जाता है कि चाचू वजीर आजम है, तो हाँ चाचू जी। से पैसे लेके ये पंजाब में लगा रही है। उन्होंने बताया कि मैं उन्होंने बताया फेडरल नहीं। गवर्नमेंट से बगैर कोई फंड्स अजाफी उन्होंने लिए बताया अपने नहीं, खुद वसाइल बाकायदा पैदा करके हल्फन कहा। ये उन्होंने कहा काम जी करें। मैंने आज तक अगर कोई उनसे कोई लेकिन- भी फायदा नहीं लेकिन लिया। यहाँ- जी। लेकिन नहीं, एक तजवीज पंजाब करना जो चाह है ना वो सिंगापुर के आगे तो नहीं ना गुजरा। अभी एक बिल्कुल भी तजवीज पंजाब तजवीज से आगे एक तो नहीं तजवीज गया। आखिरी मेरी सिंगापुर से आगे तजवीज अभी ले तक नहीं गया। यहाँ पे एक- हम लेंगे इजाजत, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम पिछले